اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے عقیدہ آخرت کا مفہوم اور اس کی اہمیت۔ انسان کی دنیاوی زندگی اس کی اخروی زندگی کے بننے یا بگڑنے کا ذریعہ ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ دنیا کی زندگی ذرہ ہے تو آخرت پہاڑوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ دنیا کی زندگی قطرہ ہے اور آخرت کی زندگی کے سامنے سمندر بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ اصل آخرت ہے، البتہ انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں نہیں نکل سکتے، بلکہ اس عارضی زندگی میں جن اعمال کا بیج بویا جاتا ہے ان کے حقیقی نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ لفظ آخرت کا لغوی و اصطلاحی معنی و مفہوم۔ لفظ آخرت کا معنی بعد میں ہونے والی چیز ہے، اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے جس کا معنی قریب کی چیز ہے۔ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر انسان کو اس کے نیک و بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ عقیدہ آخرت پر یقین کتنا پختہ ہونا چاہیے؟ آخرت پر ایمان رکھنا اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں اس کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں متقین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 4۔ اور پرہیزگار آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کریم نے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، حالانکہ اللہ کریم نے جب غیب کی بات کی ہے تو فرمایا يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ۔ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقین کون ہیں؟ پہلی صفت، پہلی علامت متقین کی، وہ غیب پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان ہی کافی ہے، لیکن آخرت پر صرف ایمان کافی نہیں، ایمان کا بھی اگلا درجہ، ایمان کی بھی اگلی منزل جو کہ یقین ہے، اللہ کریم نے اس یقین کی بات کی ہے کہ آخرت پر یقین چاہیے۔ اب یہاں تھوڑا سا اس پختہ یقین کا معنی و مفہوم بھی واضح کرتا چلوں۔ یقین کا معنی ہے علم کی وہ پختگی جس میں شک و شبہ کا گزر تک نہ ہو، ہلکا سا بھی شک نہ ہو۔ یقین سے کیا مراد ہے؟ جب کسی حقیقت کا علم پختہ ہو جاتا ہے تو وہ علم انسان کے عقل، دل اور ارادہ پر مکمل قابو پا لیتا ہے۔ انسان اس کے خلاف نہ کچھ سوچ سکتا ہے اور نہ کچھ کر سکتا ہے۔ جب روز جزا پر کسی کا علم و یقین انتہائی پختگی کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور مخالفت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور مخالفت ہو رہی ہے اور زوروں پر ہو رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اسلام نے دیگر عقائد کی طرح عقیدہ آخرت کی اہمیت پر بڑا زور دیا ہے۔ اس کو تسلیم کیے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دیگر عقائد کی طرح اس پر ایمان لانا بھی نہایت ضروری ہے۔ اس پر ایمان بھی چاہیے اور اس پر ایقان بھی چاہیے، یقین بھی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ یہاں آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کریم نے جب
اپنے اوپر ایمان لانے کی بات کی ہے تو اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے اوپر ایمان کے ساتھ جس چیز کو جوڑ کر، متصلاً، منسلک کر کے، اٹیچ کر کے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ ہے یوم آخرت، یعنی اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان۔ آپ اگر پوری آیت کو دیکھیں گے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت۔ عقیدہ آخرت پر پختہ یقین کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ اب تھوڑا سا اس بات کو جانیے گا۔ آخرت پر ایمان لانے اور پختہ یقین کرنے کی ضرورت و اہمیت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم درج ذیل حقیقتوں کو سچے دل سے تسلیم کریں۔ اچھائی اور برائی سے آگاہی انسان کی پیدائش کا ایک خاص مقصد ہے۔ ہر انسان ایک ذمہ دار انسان ہے۔ اس کے پیدا کرنے والے نے اسے زندگی بسر کرنے کا ایک مکمل ہدایت نامہ دے کر پیدا کیا ہے۔ اس کے مطابق عمل کرنا ہی حق اور اچھائی ہے۔ اسے چھوڑ کر من پسند طریقہ اختیار کرنا گمراہی اور برائی ہے۔ عقیدہ آخرت پر پختہ یقین سے انسان اچھائی اور برائی سے ہر وقت آگاہ رہتا ہے۔ اگر کسی انسان کا آخرت کے اوپر یقین متزلزل ہوگا، یقین کمزور ہوگا یا سرے سے یقین ہی نہیں ہوگا، اسے کوئی شک ہوگا آخرت کے بارے میں، تو لا محالہ وہ پھر برائیوں کے اندر، فسق و فجور کے اندر، مختلف جرائم کے اندر، مختلف گناہوں کے اندر، گناہ صغیرہ کے اندر، گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ عقیدہ آخرت پر ایمان کی کیا ضرورت ہے۔ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ انسان کو اچھائی اور برائی سے آگاہی حاصل ہو جائے گی جب اسے آخرت پر یقین ہوگا۔ اسے پتہ چلے گا کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ جس انسان کا آخرت کے اوپر یقین ہی نہیں ہوگا، اسے کیا معلوم ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کون سے کام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی والے کون سے کام ہیں۔ اسے تو اس چیز کا احساس تک نہیں ہوگا، ہلکا سا بھی دل کے اندر بوجھ تک نہیں ہوگا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اگر وہ کوئی برا کام کرے گا تو اس کے اوپر اس کے دل میں کوئی بوجھ تک محسوس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی دوسری ہیڈنگ کی طرف، اور وہ ہے قیامت سے آگاہی۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کی یہ بھی ایک اہمیت ہے، یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ اگر آخرت پر یقین ہوگا تو ہی قیامت کے پورے نظام سے آگاہی ہوگی، اور قیامت کا دن بڑا خوفناک اور ہولناک دن ہوگا۔ اب اگر ایک انسان کا آخرت پر یقین ہوگا، وہ قیامت سے بھی ڈرے گا، پھر اس کے دل میں قیامت کا بھی خوف ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نہ کرے اگر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی زمین کے اندر جنبش آ جائے، ہلکا سا زلزلہ آ جائے، تو دل کتنے کانپ جاتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، انسان ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہونے والا ہے، نہیں معلوم کہ اگلے ہی لمحے کیا ہوگا۔ تو انسان ڈر جاتے ہیں، انسان سہم جاتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ جو قیامت کا دن ہوگا وہ کس قدر خوفناک ہوگا۔ وہ کوئی ہلکا سا زلزلہ نہیں ہوگا، بلکہ بھونچال ہوگا، وہ زلزلہ عظیم ہوگا، وہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا جس دن قیامت برپا ہوگی۔ انسان کی زندگی موت کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے بعد بھی مسلسل باقی رہنے والی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں وہ جو کچھ کرتا ہے اس کی جزا و سزا اسے اگلی زندگی میں ملے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق زمین و آسمان کا یہ سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس زمین پر ایک جاندار بھی زندہ نہیں رہے گا، سب کو موت کی نیند سلا دیا جائے گا۔ کچھ چند مخلوقات ایسی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس دن بھی زندہ رہیں گی۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں اسے قیامت کہتے ہیں۔ عقیدہ آخرت پر پختہ یقین سے انسان اس دنیا کے خاتمے سے آگاہ رہتا ہے۔ اس کے اندر اس دنیا کی ہوس پیدا نہیں ہوتی،
اس دنیا کا لالچ پیدا نہیں ہوتا، وہ دنیا پرست نہیں ہوتا، وہ مادہ پرست نہیں ہوتا۔ آخرت پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ آخرت پر ایمان اس لیے ضروری ہے کہ اگر انسان کو آخرت پر یقین ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ چند دنوں کا کھیل ہے، اس کے بعد یہ سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں، جنت سے آگاہی۔ حشر کے بعد سے ہماری زندگی کا دوسرا دور شروع ہوگا۔ اس دور کی ابتدا اس بات سے ہوگی کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وہ ہم سے ہماری زندگی کے پہلے دور کا حساب لے گا۔ ہر شخص کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جس کی نیکیوں کا اعمال نامہ وزنی ہوگا اس کو زندگی کا یہ دوسرا دور بسر کرنے کے لیے نعمتوں بھری جنت عطا ہوگی۔ یہ نعمتیں بے حد و بے حساب ہوں گی، کبھی ختم نہ ہوں گی۔ وہ ایسی نعمتیں ہوں گی جن کا اس دنیا میں رہتے ہوئے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور جن کے بعد انسان کو کسی اور چیز کی آرزو تک نہ ہو سکے گی۔ اس جگہ کا نام جنت ہے۔ عقیدہ آخرت پر پختہ یقین سے انسان نیک اعمال کے بدلے ملنے والی جنت سے آگاہ رہتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے ہماری، جہنم سے آگاہی۔ جس بد نصیب کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا، جس کا اعمال نامہ برائیوں سے بھرپور ہوگا، جو اپنی زندگی کا پہلا دور غفلت کے ساتھ گزار کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اسے زندگی کا یہ دوسرا دور بسر کرنے کے لیے ایک ایسی جگہ دی جائے گی جو ناقابل بیان تکلیفوں کی جگہ ہوگی، ایسی تکلیفوں کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہوگی۔ اس جگہ کا نام جہنم ہے۔ عقیدہ آخرت پر پختہ یقین سے انسان برے اعمال کے بدلے ملنے والی جہنم سے آگاہ رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی دار آخرت کے نظام سے آگاہی۔ اس حساب و کتاب اور فیصلے کے بعد ہماری زندگی کا دوسرا دور اپنی پوری کیفیت کے ساتھ وجود میں آ جائے گا۔ یہ ایسا دور ہوگا جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ یہاں موت کا نام بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس نظام کا نام دار آخرت ہے۔ تو یہاں میں تھوڑی سی بات یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ ایک ہے عالم برزخ، موت سے لے کر قیامت کے بپا ہونے تک کا جو نظام ہے، اس نظام کو یا اس عالم کو یا اس جہان کو برزخ کا جہان کہا جاتا ہے۔ اسے برزخی زندگی کہا گیا ہے، برزخی نظام کہا گیا ہے۔ آپ اس کو برزخ کا نظام بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو برزخ کا جہان بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ قبر کا جہان ہے۔ تو یہاں بھی سوال و جواب ہوں گے۔ سوال و جواب کا پہلا مرحلہ یہاں ہوگا اور دوسرا مرحلہ حشر میں ہوگا، قیامت کے دن ہوگا۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ جو انسان قبر کے سوالات میں کامیاب ہو جائے گا اس کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی، اور جو انسان ناکام ہو جائے گا اس کے لیے قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر دار آخرت ہے۔ عالم برزخ کے بعد آخرت کا نظام ہے۔ عقیدہ آخرت پر پختہ یقین کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ آخرت انسانی معاشرے کو سدھارنے کا اہم ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس ابھرتا ہے۔ اگر انسان نیکی کرے گا تو اس پر انسان کو جزا ملے گی، برائی کرے گا تو اس پر انسان کو سزا ملے گی۔ تو جزا اور سزا کا ایک نظام ہے۔ تو اگر آخرت کے نظام کے اوپر پختہ یقین ہوگا تو انسان نیک کاموں کی طرف مائل رہے گا، برے کاموں سے دور رہے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے نیک کاموں پر جزا ملتی ہے اور برے کاموں پر سزا ملتی ہے۔ یہ جو جزا اور سزا کا احساس ہے یہ انسان کے اعمال میں صالحیت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جو شخص آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے اس کی نظر اپنے اعمال کے صرف ان ہی نتائج پر نہیں ہوتی جو اس زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان نتائج پر بھی نظر رکھتا ہے جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔
اسے جس طرح زہر کے بارے میں ہلاک کرنے اور آگ کے بارے میں جلانے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں کے ہلاکت خیز ہونے کا بھی یقین ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح وہ غذا اور پانی کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے، اسی طرح نیک اعمال کو بھی اپنے لیے نجات و فلاح کا سبب سمجھتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر پختہ یقین سے انسان نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت سے آگاہ رہتا ہے۔ اب میں آخر میں بیان کروں گا کہ عقیدہ آخرت پر اگر یقین پختہ نہ ہو تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جس انسان کا آخرت پر ایمان نہ ہو، وہ انسان خود غرضی، نفس پرستی میں ڈوب کر تہذیب و شرافت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو یکسر بھول جاتا ہے۔ وہ لالچی ہو جاتا ہے، وہ اپنے مفادات کا بندہ بن جاتا ہے، وہ دنیا کا بندہ بن جاتا ہے، وہ عبد اللہ نہیں بنتا، وہ عبد الدینار بن جاتا ہے، عبد الدرہم بن جاتا ہے۔ درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، پیسے کا بندہ، دولت کا بندہ، روپے کا بندہ، کرنسی کا بندہ، وہ اللہ کا بندہ نہیں بنتا۔ جس کو آخرت کے اوپر یقین ہی نہیں ہوگا، وہ آخرت کے لیے تو کچھ بھی نہیں کمائے گا، وہ آخرت کے لیے تو کچھ بھی نہیں کرے گا، اور وہ عدل کے، انصاف کے تمام تقاضوں کو، شفقت کے، رحمت کے، اخوت کے، رواداری کے، تحمل کے تمام تر تقاضوں کو یکسر بھول جائے گا۔ اس کے اندر کوئی اچھی صفت، اچھی عادت نہیں ہوگی، اور انسانی معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہو جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان نہ ہو تو نیک اعمال کا بھی کوئی صلہ نہیں ملتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ جس انسان کا آخرت کے اوپر یقین ہی نہ ہو، وہ اگرچہ ہر روز نوافل کثرت سے پڑھتا رہے، نمازیں کثرت سے پڑھتا رہے، روزے کثرت سے رکھتا رہے، وہ کثیر الصوم ہو، وہ کثیر الصلاۃ ہو، وہ کثیر الصدقہ ہو، اس نے کئی حج ادا کیے ہوں، اس نے جہاد کیا ہو، اس نے اور دیگر نیک اعمال کے پہاڑ لگا دیے ہوں، جبکہ اس کا آخرت کے اوپر یقین ہی نہ ہو تو اس کے کسی نیک عمل کا اسے آخرت میں کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اسی حوالے سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 147 ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم، اور جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخری ملاقات کو جھٹلا دیا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری ملاقات کو جھٹلایا، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، جن لوگوں نے اس بات کا انکار کیا کہ بندے کی اور اللہ کی ایک دن ملاقات ہونے والی ہے، تو جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، آخرت کی ملاقات کو، اللہ سے ملنے کو جنہوں نے جھٹلا دیا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اکارت چلے گئے، ان کے اعمال کا انہیں کوئی صلہ، کوئی بدلہ، کوئی ریوارڈ، کوئی جزا نہیں ملے گی، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی پر اپنی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ آج کی اس کلاس میں ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو آخرت کے اوپر پختہ یقین عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔